یہاں ایک آدمی تھا، ہر سال آتا، میں نو مسلم ہوں، اور لوگ اس کو پیسے دیتے تھے، 1 سال 2 سال، جب ہو گیا اور تیسرے سال آیا، اب مجھ سے رہا نہ گیا، جمعے کا دن تھا، اس نے کہا میں نو مسلم ہوں۔ میں نے کہا تو ہر سال نو مسلم ہوتا ہے، گزشتہ سال بھی یہی تو نے کہا، اس سے پہلے بھی یہی کہا۔ چمپت ہو گیا، چمپے تو چمپتتن، آج تک نہیں لوٹ کے آیا۔ وہ سمجھ گیا، اچھا جمعے کے دن میں وہ حرکت کرتا تھا، کیونکہ نیا مجمع ہوتا ہے، ادھر ادھر لوگ، تو اس کو اب شبہ ہو گیا کہ یہ بڈھا جانتا ہے، اور کسی سے پوچھا اس نے نہیں، مارے ڈر کے کہ آدمی کون ہے۔ میں اس وقت بہت شان شوکت سے رہتا تھا، تو وہ تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی آدمی ایسا ہی ہے جاننے والا، سمجھے۔ اور اگر اس کو معلوم ہو جاتا کہ یہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تب تو اور ڈر جاتا کہ بھائی اتنے ہی نماز پڑھتے ہیں، ان کو یہاں کا پتہ ہے، یہاں یہ سب ہیلے بازی نہ کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسی تقریر کرتے ہیں، ہم نو مسلم ہیں۔ جیسے ایک صاحب آئے آسام کے، لگے تقریر کرنے، میں نے کہا بھائی فضول باتیں مت کرو، کہ میں آپ لوگ میری کوئی رعایت نہیں کرتے، میں جا کے جان دے دوں گا۔ میں نے کہا دور ہو یہاں سے، اٹھ جا، ابھی جا کے جان دے دے۔ بس ان کا دماغ صحیح ہو گیا، وہ کہیں کسی کے پاس پہنچ گئے تھے علی گڑھ میں، وہاں بھی یہی ہیلا کیا۔ وہ تو بیچارے کہنے لگے نہیں صوفی جی، نہیں صوفی جی، نہیں صوفی جی، ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ وہ آئے میرے پاس، وہ سمجھے کہ یہ تو ان کے بابا ہیں، یہ اور زیادہ میری خوش آمد کریں گے۔ میں نے صاف کہہ دیا بھائی یہ دھوکے بازی مت کرو، یہ سب باتیں ہم کو نہیں پسند ہیں، سچی سچی بات بولو، اس میں جو کچھ اپنے سے بن پڑے گا آدمی کر دے گا، اور ایسے کیسے کیا کر دے گا۔ برخلاف ایک بستی کا بچہ چندہ کرنے گیا ممبئی میں، ایک ٹھگ مل گیا، کہنے لگا مول صاحب یہاں کہاں چندہ کر رہے ہو، چلو ایک جگہ وہاں بہت چندہ ہوتا ہے۔ لے گئے جو ان کو بٹھا کے، کہتا آپ نے اب تک کتنا چندہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا بیچاروں نے کہ 6000 یا کتنا۔ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہوا، میں ابھی آتا ہوں، اور دیکھیے میرے نام 6000 کی رسید کاٹ دیجیے، اور یہ اپنے 6000 دیجیے، میں بڑے نوٹس کے لا رہا ہوں۔ انہوں نے اٹھا کے وہ دے دیا ان کو، اور چپ بیٹھے ہیں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ جب ہو گیا تو کوئی آدمی گزرا، اس نے کہا مول صاحب یہاں کیوں آپ کھڑے ہیں؟ کہ وہ ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ ارے بھائی وہ اب لوٹ کے تھوڑے آئیں گے، وہ تو لے گئے جو کچھ آپ کے پاس لے جانا تھا۔ تو وہ بچہ کہتا تھا کہ میں بہت پریشان ہوا، پھر اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں گیا، بستی ضلع کے، کہ مجھے اتنے روپے دے دو، میں آہستہ آہستہ ادا کروں گا۔ اس کی تنخواہ بھی 200-300 تھی۔ تو وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا تم کب تک ادا کرو گے، یہ تو بمبئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بمبئی میں تو اس طرح کے ٹھگ بہت ہوتے ہیں، کچکے ہوتے ہیں، چھیننے جھپٹنے والے ہوتے ہیں، نہ معلوم کئی بار یہ حادثہ پیش آئے گا، تم کہاں تک ادا کرو گے۔ ان کو سمجھایا تو سمجھ گئے، پھر بیچارے بہت پریشان، ان کے محترم صاحب بھی آئے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ میں جب محترم صاحب کے یہاں گیا تو میری زبان نہیں کھلتی تھی، لیکن ڈرتے ڈرتے پریشان ہو کہ میں نے سب قصہ سنا ہے۔ ان کا کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہاں تو بچوں دن میں چھین لیتے ہیں، سمجھ میں آیا نا۔ بمبئی میں ڈکیت پھرتے رہتے ہیں، اور ایسے ویسے پھرتے رہتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ایک آدمی ایسے اخلاق کا بھی ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ بازی نہیں کرتا، سچ بولتا ہے، اور سچ میں اس کی زبان اس لیے نہیں کھلتی کہ وہ غلطی کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔
تو اخلاق سیکھو. دھوکہ بازی اور لوگوں کو مرعوب کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں. سب سے اچھا بچوں کمال ہے اللہ کے سامنے جا کے رو لو. مسجد میں 2 رکعت پڑھو کہ اللہ ہم پھنس گئے ہیں تو کہیں سے راستہ نکال دے. اور اللہ ایسے ہیں بچوں ایسے راستہ نکالتے ہیں کہ انسان کی عقل وہاں تک رسائی نہیں کر پاتی ہے. وہ اللہ ہی راستہ نکالتے ہیں. تم کیا جانو. میں جدے میں بیٹھا کئی سال ہوا, نہ میرا کوئی جاننے والا نہ پہچان, نہ میری اتنی طاقت کہ میں اپنا بیگ اٹھا سکوں. میں نے اپنے مالک سے اپنی عاجزی پیش کی کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں, میرا ہوگا کیا. اور بچوں کیا تمہیں بتاؤں کہ اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے. بالکل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سہارنپور نہیں جو کوئی میرے ہاتھ سے بیگ لے لے گا. ابھی یہ سوچنا مکمل نہیں ہوا تھا کہ فوراً ایک جوان آیا, اس نے بیگ اٹھا لیا اور لے کر کے جا کے بس پہ پہنچا دیے. میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں کے ہیں, کہ میں مدینہ شریف کا ہوں. پھر آیا ایک تسبیح مجھے دے گیا کہ میرے لیے دعا کریے گا. جب آدمی اللہ کے سامنے اپنی بے بسی بے کسی پیش کرتا ہے تو غیب سے اللہ راستہ نکالتے ہیں. ایک دن میں چڑھ رہا تھا گزشتہ سال زینے پر, تو ایک خوبصورت سا بچہ ایک دکان پہ بیٹھا تھا. اب مجھ سے چڑھا نہیں جا رہا, میری طاقت ہی نہیں. میرے دل میں خیال آیا یہ بچہ مجھے ذرا سہارا دے دیتا تو میں اوپر چڑھ جاتا. یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ ایک دم آیا, اس نے مجھے سہارا دے کے اوپر چڑھا دیا. نہ اس سے پہلے میں نے اس کو کبھی سوچا. وہی اسی دکان کے مالک کا بچہ تھا, اور نہ مجھے کبھی ضرورت پڑتی تھی. تو اللہ تعالی اپنے عاجزوں کی, عاجز بندوں کی مدد کرتے ہیں. کر کے تو دیکھو اللہ پاک کے ساتھ رابطہ, تو غیب سے مدد کرتے ہیں. اور ان کے اتنے خزانے ہیں اور ایسے راستے ہیں کوئی نہیں. اور بچوں لالچ سے دل پر اپنے کو بچاؤ. کچھ رکھا نہیں ہے لالچ میں کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے, میں یہ پہن لوں, میں یہ کھا لوں. اپنے پر قناعت کرو, اس میں تمہاری عزت ہے, اس میں تم کو آرام ملے گا.